تو پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پروفیسر جی کی کڑکدار دھمکی کو سننے کے باوجود بھی ان سارے اسٹوڈنٹ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا اور اپنے کورسز کو کوائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے، جہاں یہ سب دیکھ کر پروفیسر کافی خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اس سال کے اسٹوڈنٹ میں کچھ تو بات ہے، ایک بھی اسٹوڈنٹ پیچھے نہیں ہٹا۔ اور پھر پروفیسر ان سے بولتا ہے کہ تو یہ تھا آج کے لیے، ویسے تم لوگوں نے اچھا کیا گروپ اسائنمنٹ میں۔ ہم اپنی اس ٹریننگ کو شروع اگلے ہفتے سے کریں گے، تو تب تک کے لیے تیاریاں کرنا اور پھر پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور پھر اپنی اینٹینا گرل سے بولتا ہے کہ اپنی نہیں مطلب اینٹینا گرل سے ہی بولتا ہے کہ آج کی رات، جس بات کو سن کر اینٹینا گرل بولتی ہے ہاں آج کی رات کیا، جس کو سن کر سوچن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو پروفیسر بولتے ہیں کہ اچھا موقع ہے آج کی رات تم لوگوں کو ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، تو مزے۔ پھر ہم نیکسٹ میں اسٹوڈنٹ اورینٹیشن کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر سوچن ایک کیکڑے کو پھاڑ رہا تھا اور وہاں وہ اسکورپین گرل اس ہانزو کو دارو پلا رہی تھی، اور سوچن ان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کیا تھا، لیکن یہ کیا ہے۔ سارے لوگ وہاں موج مستی میں تھے، جس کو دیکھ کر وہ اینٹینا گرل بھی بول پڑتی ہے کہ یہ تو آج کا دن ایسے ہی طرح سے ختم ہونا تھا، یہ ابھی بالکل عام کالجز کی طرح ہے۔ ویسے تمہیں اب تھوڑا عجیب نہیں لگتا ایک عام کالج کی طرح ہونا؟ یہ لفظ سن کر، جس بات کو سن کر سوچن بولتا ہے کہ مجھے تو اب اپنی زندگی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی ہے۔ پھر اینٹینا گرل کو سوچن کا ایک سین یاد آتا ہے، جہاں اس نے اینٹینا گرل سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں وہ اینٹینا گرل گھائل ہو گئی تھی اور سوچن نے اس کو پکڑ کر بولا تھا کہ میں نے تمہیں پکڑ رکھا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس ٹائم کا فلیش بیک ہے، جس کو سوچ کر وہ اینٹینا گرل تھوڑی شرمانے لگ جاتی ہے۔ پھر ہم کسی کی آواز سنتے ہیں، اور کوئی نہیں ہانزو ہوتا ہے، جو کہ مدد مانگ رہا تھا سوچن سے کہ مجھے بچاؤ اور اس کو میرے سے ہٹاؤ، اور وہ اینٹینا گرل تو سوچن کے بارے میں سوچ کر شرمائی جا رہی تھی۔ یہ سین ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ پھر وہ اسکورپین گرل اینٹینا گرل کی طرف دیکھتی ہے اور چھلانگ لگا کر ہانزو کے کندھے سے اتر کر بولتی ہے کہ اب مزہ ختم ہو گیا، اور جا کر بار ٹینڈر سے بولتی ہے کہ مجھے اور چاہیے ڈرنکس، جس کو سن کر کوئی بولتا ہے کہ اس کو روکو، اگر اس نے اور زیادہ پی لی تو یہ اور زیادہ وائلنٹ ہو جائے گی، پھر اسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر سوچن ہانزو کو ڈرنک دیتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کافی جوشیلی ہے، مجھے یہ سوچتے ہوئے کافی حیرت ہوتی ہے کہ تم اسے ہر دن کیسے سنبھالتے ہو۔ اور ہانزو کی طرف ایک کین آگے کر کے بولتا ہے کہ یہ لو تم یہ پیو، جس پر وینٹینا گرل بولتی ہے کہ میں اسے 1 منٹ میں شانت کر سکتی ہوں۔ پھر سوچن تھوڑا عجیب سا شکل بنا کر بولتا ہے ہانزو سے، ویسے کیا تم دونوں وہ چیز میں تو نہیں ہو نا؟ جس کو سن کر ہانزو بولتا ہے نہیں تم بیوقوف، اور پھر سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میں بس اس کو برا محسوس نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ وہ اس طرح مستی میں ہی اچھی لگتی ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا ایسا؟ اور ویسے بھی وہ سوشل سکل میں اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کے اتنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جن سے وہ بات کر سکے، اور اسکورپین گرل کین کو کھولنے کی کوشش میں لگی تھی۔ یہ سن کر سوچن بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر کچھ دیکھ کر بولتا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ پھر ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں، جس کے پاس ایک لڑکا آ گیا تھا، اور وہ لڑکا اس سے بولتا ہے کہ یہ لو تم یہ سوچن بولتا ہے لگتا ہے اس کے پاس ابھی کوئی آ گیا ہے جو اسے ڈرنک دے رہا ہے۔ وہ لڑکا کین کو اوپن کر کے بولتا ہے کہ چلو میرے ساتھ ایک ڈرنک ہو جائے وہاں پر، کیا بولتی ہو؟ پھر ہم کو اس لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایک فریش مین ہے اور انٹرمیلوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا نام جان ہونگ لی ہے۔ ہانزو، سوچن اور وینٹینا گرل یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سوچن پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، جس پر وینٹینا گرل بولتی ہے کہ شاید یہ اس سے لیب میں ملا ہوگا، اور ہانزو تو بالکل چپ ہی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں، جو کہ کین پکڑ کر بولتی ہے کتنا عجیب ہے، اور پھر اچانک سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے کہ تم ابھی تک کہاں تھے اتنی دیر سے کیوٹی، اور ویسے بھی چلو چلیں، میں تمہیں ایک دو چیز کے بارے میں سکھانا چاہتی ہوں۔
ہانز اور سوچن دیکھتے رہتے ہیں ان کو اور وہ دونوں جانے لگتے ہیں وہاں سے۔ پھر اینٹیناگل اور سوچن ہانزو کو چڑھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ اینٹیناگل بولتی ہے تو اب بتاؤ، تمہیں اس کے سوشل اسکل کے بارے میں کچھ کہنا تھا نا؟ اس پر سوچن بھی بولتا ہے کہ ہاں، تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ سوشل اسکل میں کافی بری ہے، ویسے وہ لگ بھی ایسی رہی ہے۔ جس پر ہانزو غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تم دونوں چپ ہو جاؤ، اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہانزو کافی غصے میں تھا یہ سب دیکھ کر، اور سوچن اس کو چڑھاتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں، میں نے اس کو ایسے کبھی نہیں دیکھا، اگر کیا ہو وہ دونوں بس دوست نہ ہو تو۔ پھر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچن کو ایک اچانک لک دیتا ہے، جس کا پتہ سوچن کو بھی لگ جاتا ہے اور سوچن بھی ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ یہ کیا تھا یار۔ پھر ہم ایک نیسٹ کا فلیگ دیکھتے ہیں اور دوسرے سین میں ہم کو وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگلوں میں ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ پھر وہ لڑکا پیچھے دیکھتا ہے، ہم اس کو جان ہی بلائیں گے اس لڑکے کو۔ تو پھر جان پیچھے دیکھتا ہے جہاں اسکورپن گرل بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اس نے اتنی پی لی کہ اچانک بے ہوش ہو گئی، اور جان نے اسکورپین گرل کو باندھے رکھا تھا اور سوچتا ہے کہ شاید اس کو جلدی ہوش نہ آ جائے، اور پھر پاس آ کر بولتا ہے کہ میں نہیں سوتا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، ہے نا کیوٹی؟ اور اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھا کر بولتا ہے کہ اگر تم جان پاتی کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ لیکن اتنے میں ہی کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ اور کوئی نہیں سوچن تھا، اور سوچن اس سے بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اور پھر پاس آ کر بولتا ہے کہ بھڑوے سمجھاؤ مجھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔